سلام 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 سلام. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت اسلام میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے گزشتہ جمعے سے آج جمعے تک جتنے حالات اور واقعات دنیا میں رونما ہوں، جو کروٹ انسانیت بدل رہی ہو یا دشمنان اسلام کی سازشیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو، ان تمام حالات اور واقعات پر نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ دیا جائے. اس لحاظ سے یہ طریقہ کار بھی میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، جو 8 دن کے پچھلے واقعات کو مد نظر رکھتے، جو حالات انسانیت کے درمیان میں گزر رہے ہیں اس کو ملحوظ رکھتے، اور پھر قوم کو نصیحت و واعظ کے ذریعے سے سمجھاتے کہ آئندہ آنے والے جمعے کے دنوں میں تم کو کرنا کیا ہے. لیکن
بدقسمتی رہی مسلمانوں کی، ایرے غیرے نتھو خیرے نے اپنے جماعتوں کے نام سے خطبوں کو کتابوں میں لکھ لیا۔ وہ بیچارہ 2500 روپے کا خطیب اس کتاب کو لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر قوم کو وہ پڑھ کر سنا دیتا ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس خطیب کو ان حالات سے کیا لینا، ان واقعات سے کیا لینا جو غلامی کرتا ہو، غلامی۔ اس لیے عزیزان محترم، اسلام کا کام تنخواہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یاد رکھو بات کو یہ۔ اسلام کا کام اپنے عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسلام کا کام نبی سے محبت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسلام کا کام اللہ سے ڈر کر کے ہوتا ہے۔ اسلام کا کام اسلام کو چاہ کر کے ہوتا ہے۔ ذرا بھلا بتاؤ، آپ باپ کی خدمت اگر کرتے ہو تو کیا اس کا معاوضہ طلب کرتے ہو؟ نہیں۔ اللہ کے گھر کی بات آ گئی، اسلام کی بات آ گئی، کہیں تقریر کرنے کا معاملہ آ گیا، کہیں خطبہ دینے کا معاملہ آ گیا، ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے سنا بھی ہے لوگوں سے۔ بعض خطیب حضرات کو جمعے کے اندر بلایا جاتا ہے تو جاتے وقت میں لفافے میں 500 روپے ڈال کر دیا جاتا ہے۔ افسوس، سر افسوس، اور افسوس ہے مجھ پر اور آپ پر بھی جو ان حالات کو بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ غرض عزیزان محترم، حالات اور واقعات کے مد نظر آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے دہشت گردی اور اسلام۔ انشاءاللہ العزیز یارو، آج کی اس نشست کے اندر آپ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کر کے جائیں اور معاشرے کے اندر دندناتے پھرتے ہوئے ہر شخص کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اپنی زبانوں کی آواز کو بلند کر کے میرے آقا کی سیرت بیان تو کرو، کبھی کہ نبی کے واقعات کو بیان تو کرو۔ تم جو بزنس کرتے ہو، کوئی اور وہی بزنس کرتا ہے، آپ کی اس کی ملاقات ہوتی ہے تو آدھا گھنٹہ آپ اپنے مکمل بزنس کی تشریح کرتے ہیں، وہ کہاں سے لا رہا ہے، کیسا بنا رہا ہے، کیسا دے رہا ہے، کیا منافع ہو رہا ہے۔ لیکن جس اسلام پر تم چل کر مسلمان ہو، وہ اسلام آج تنگی کی حالت میں آ گیا، خوف کی حالت میں آ گیا، مفلسی کی حالت میں آ گیا، کمزوری کی حالت میں آ گیا، نقصان کی حالت میں آ گیا، اور وہ اسلام کے اوپر میں اور آپ ایک ظالمانہ حکومت کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا روش، یہ میرا طریقہ، یہ میری محبت جنت میں لے جائے گی۔ ناممکن سی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انسانیت کو پیدا فرمایا، پھر جب اس انسانیت کے اندر سے انسانیت ختم ہونا شروع ہوئی، سب سے پہلے بگاڑ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو ماننے پر آ گیا۔ اپنے گھر کے کسی بڑے دادا نانا جو مر جاتے یا کوئی عزت دار آدمی مر جاتا تو اس کی مورتی کو بنا کر، اس کو محراب میں رکھ کر، اس کو شکل و صورت دے کر اس سے منتیں مرادیں مانگی جانے لگی تھی۔ یہ طریقہ کار انسانیت میں جب پیدا ہوا تو انسان کا دشمن بن گیا، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتا ہے اللہ رب العزت ان کے سینوں میں دشمنی کو پیدا کر دیتا ہے۔ جب یہ انسانیت کے اندر دشمنی پیدا ہوئی، انسانیت اسلام کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اسلام کے معنی اور مطلب کو نہیں جانتی تھی، اسلام کیا ہے مسلمان انسانیت کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ رب العزت نے جب اس معاملات کو دیکھا کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو رہا ہے، اپنے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے لیے نقصان دہ بن رہا ہے، ایک انسان اللہ کے قانون کے لیے نقصان دہ بن رہا ہے، ایک انسان اپنے آپ کے لیے نقصان دہ بن رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اسلام کا پرچم دے کر نوح علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اسلام پھیلاؤ۔ اسلام کے معنی دہشت گردی نہیں ہو سکتی، کسی کا قتل ناحق نہیں ہو سکتا، کسی کی جان نہیں لے سکتے، کسی کی زمین نہیں کھا سکتے، کسی کی پاکٹ نہیں مار سکتے، کسی کو بدنام نہیں کر سکتے، بلکہ اسلام کے معنی ہے امن، شانتی، بھائی چارگی۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلا مژدہ اس قوم کے سامنے، انسانیت کے سامنے، آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کے سامنے
اللہ تعالیٰ کا اعلان کر کے فرمایا کہ اے لوگو اسلام کے پرچم تلے آ جاؤ، امن آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بلند نعرہ تھا یہ۔ اس میں کیا کیا چیزیں پوشیدہ تھی، غور کرو تم۔ اس میں یکسانیت تھی، الگ الگ بٹوارہ نہیں تھا۔ اس میں اقتائیت تھی، دوسرا نہیں تھا۔ اس میں ایک رب کو پوجنا تھا، دوسرا نہیں تھا۔ اس میں ایک شخصیت کی لیڈری میں چلنا تھا، دوسرا نہیں تھا۔ غرض کہ آپ اسلام کے معنوں میں جتنی چیزیں لے کر کے جائیں گے یہ تمام کی تمام آپ کو نوح علیہ السلام کے پاس ملے گی۔ اور اللہ رب العزت سب سے پہلے اسلام کا پرچم، اسلام کی بات، اسلام پھیلانے کی ذمہ داری نوح علیہ السلام کو دی۔ اور پھر قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین مالک حوض کوثر پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول کرتے ہوئے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب آخری کڑی تھی یہ، دنیا میں اب نبوت کے سلسلے کو بند کیا جانے والا تھا۔ وہ مزدہ جو نوح علیہ السلام کو سنایا گیا تھا، وہی مزدہ، وہی اعلان نبی کی زبان نبوت سے کیا جا رہا ہے کہ اے ان بھٹکی ہوئی انسانیت، اپنے اپنے معبودوں کے سامنے مت جھکو۔ کوئی دنیا میں کسی کی بخشش کرانے کا اختیار نہیں رکھتا، کوئی کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں رکھتا، کوئی کسی کی پریشانی دینے کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العزت کو تمام دینوں میں اسلام پسند ہے۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کو دین پسند آ گیا، مسلمان دین کی طرف دوڑنے والا ہو گیا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے ہم سن کر کے بھی انجانے بن جاتے ہیں۔ ہماری مساجد میں اعلان ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد کہ دین کی اہم اور ضروری بات ہونے والی ہے، تشریف رکھیے۔ اسلام کہاں پر ہے؟ دین آ گیا، اسلام اٹھ گیا۔ اسلام تھا صحابہ کرام کے پاس، کیسے تھا میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے جب مسلمانوں کے پاس دین آ گیا اور اسلام ان کا مٹنا شروع ہو گیا تو یہ امن کی چادر سے باہر ہونے لگے۔ اب یہ رحمت کی چادر سے باہر ہونے لگے، اب سلامتی ان کی نگاہوں سے غائب ہونے لگی، سلامتی کے الفاظ ان کے زبان سے نکلنا بند ہو گیا، سلامتی ان کے چال و چلن سے غائب کر دی گئی، سلامتی ان کی عبادتوں سے ختم کر دی گئی۔ حد تو یہ ہو گئی ہے یہ مقام جس کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، اس کا بہت ہی بڑا محترم اور اعلیٰ مقام ہے، اب تو مساجد میں بھی گالی گلوز اور جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ہم نے اسلام کی چادر کو اتار لیا۔ جب ہم نے اسلام کی چادر کو اتار لیا تو ایسے کئی اسلام کے دشمن پیدا ہوئے جو مسلمانوں کا نام لے کر مسلمانوں کا بدنام کر رہے ہیں۔ آئیے میرے آقا کی زندگی سے لیتے ہیں دو چار واقعات، پھر آج کے حالات پر ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد پھر میں اور آپ اپنے سینے کو کھولیں نبی کی محبت کے لیے، اللہ کے خوف کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کی ذمہ داری کے لیے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں دوست جس کو مجھے اور آپ کو قبول کرنا لازم و ملزوم ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر قولوا لا الہ الا اللہ کا مزدہ سنا دیا، کہا کہ دیکھو امن چاہتے ہو، دہشت سے دور چاہتے ہو، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، یکجہتی چاہتے ہو، انسانیت چاہتے ہو، غمخواری چاہتے ہو، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہو تو ایک اللہ کی پرستش میں آ جاؤ، ایک اللہ کو ماننے کے لیے آ جاؤ، دوسرا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب دو باتیں نکل کر کے آئی، جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول رہا تھا، ابوبکر صدیق کی شکل میں سامنے آیا، حضرت علی کی شکل میں سامنے آیا،
بلال کی شکل میں سامنے آیا، مصعب بن عمیر کی شکل میں سامنے آیا، عمار کی شکل میں سامنے آیا، یاسر کی شکل میں سامنے آیا، سمیہ کی شکل میں سامنے آیا، قتیلہ کی شکل میں سامنے آئے، اور ان لوگوں نے کہا ہم کو ہمارے باپ دادا کا دین نہیں چاہیے جس میں بہت سارا اختلاف ہے، ہم اسلام چاہتے ہیں، نبی کے دامن کو پکڑ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، نبی کی بات کو لے کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایک اللہ کی پرستش کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ الفاظ معاشرے کے اندر بکھرنے لگے، لوگوں کے کانوں تک پہنچنے لگے، اس وقت کا سب سے بڑا دہشت گرد ابو جہل اٹھ کر کھڑا ہوا اور مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ہر قسم کے پروپیگنڈے کرنے لگا۔ اور وہی ابو جہل کے پروپیگنڈوں کو آج کی یہ ذلیل میڈیا استعمال کرتی ہے۔ جو ٹی وی اسکرین پر بتایا گیا وہ سچ، جو چل رہا ہے وہ غلط۔ کیا مسلمان آج کی تاریخ میں اتنا گزرا ہو گیا ہے کہ وہ ناحق اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی غیر انسان کا خون بہا دے؟ ناممکن سی بات ہے دوست۔ اور جو حرکت یہ کرتا ہے انسانیت کی فکر نہ کرتے ہوئے، جو آدمی ناحق کے کسی کا قتل اگر کر دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، آبادی جلا دیتا ہے، بچوں کا قتل کرتا ہے، بڑھوں کو جلا دیتا ہے، مار دیتا ہے، آبادیوں کو تہس نہس کر دیتا ہے، وہ انسانیت کے قابل ہی نہیں ہے، پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے جو انسانیت کا قاتل ہو۔ کیوں؟ ابو جہل نے بھی یہی کام کیا تھا۔ جب میرے آقا نے کلمے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کی، ایک اسلام کی طرف لانے کی کوشش کی، سب سے پہلا دہشت گرد دنیا کا اٹھ کر کے کھڑا ہوا ابو جہل کی شکل میں، جس نے کہا یہ مسلمان ہمارے اندر امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین کو میٹنا چاہتے ہیں، ہمارے بھائیوں میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی جماعت کو ختم کر دیا جائے، یہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ارے ذرا تم غور کرو تو صحیح، جس اسلام کو اللہ نے چاہ کر کے نبی کے قلب اطہر سے مسلمانوں انسانیت کے سامنے بھیجا تھا، اور پھر اس کی مخالفت کرنے والا ایک اللہ کا بنایا ہوا ظالم انسان کہتا ہے کہ اب مسلمانوں کے خاتمے کا وقت آ گیا، مسلمانوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ جو مزدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہے، اس کی تائید میں کوئی نہ بولے۔ اور وہی الفاظ آج کی میڈیا دہرا کر کہتی ہے، کبھی اسیمانند کی شکل میں بولتی ہے، کبھی کسی فوجی کے بھیس میں بولتی ہے، کبھی کوئی عورت کی شکل میں بولتی ہے۔ غور کرو تم، کیا تمہاری زندگی ہے؟ کیا تم کو بنا دیا گیا یارو؟ کیا بے حسی کی زندگی، بے غیرتی کی زندگی مسلمان جی رہا ہے؟ تم بتاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ نبی کے فرمودات کیا ہیں؟ نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ آئیے میں بتاؤں آپ کو انشاءاللہ العزیز میرے نبی نے اس امت کو درس کیسے دیا ہے، اور آج وہ نبی کے میری سیرت پر دہشت گردی کا لیبل لگ جا رہا ہے، اور میرے نبی کے اسلام کو بدنام کرنے کی سازش چل رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے جب ہم اپنے کمزور ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں گے، اور سجدے میں جا کر ناک رگڑ کر پیشانی کو گھس کر میرے رب سے میں دعا مانگوں گا کہ اللہ آج مسلمان کو بچا، اسلام کو بچا، دشمن کو نیست و نابود کر دے۔ تو اللہ رب العزت بدر کے اس میدان کو پھر سے بتا کر سمجھا دے گا انسانیت کو کہ دیکھو اسلام کے مخالفت کرنے والے کا انجام ابو جہل کے جیسا ہم کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا دوست؟ یہ کب ہوگا؟ جب تم جمعوں کو مسجدوں کو بھرتے رہو گے، جب مسجدیں فجر میں ویرانی کا شکار ہو جائیں گی، 5 وقت حی علی الصلاۃ کی آواز پر تم تجارت کاروبار کو ترجیح دو گے، اللہ کا ذکر تم معاشرے میں نہیں کرو گے، برائی کو تم روکو گے نہیں، اچھائی کو تم پھیلاؤ گے نہیں، کیسے ہوگا؟ یہ سمجھ کے باہر ہے بات۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہوں نے اللہ سے پناہ مانگی تھی کہ اللہ یہ 1000 کے لشکر کے سامنے ہم بالکل نہایت معصوم ہیں میرے اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میرے غفور الرحیم، تیری بارگاہ میں نکل گئے ہیں تیرے اسلام کو بچانے کے خاطر، اب ہماری ساری لاج شرم حیا ہماری تمام تر ذمہ داری تیرے حوالے ہے میرے رب۔ جب صحابہ کرام نے دعا مانگی، میرے نبی نے دعا مانگی، تو اللہ رب العزت نے کامیابی دی۔ آج مسلمان دعا مانگتا ہی نہیں ہے،
جیسے ہی نماز ختم ہوئی اس کے پیٹھ میں شیطان کا کانٹا آتا ہے جو بیٹھ کر ذکر تک نہیں کرتا. جیسے ہی امام صاحب سلام علیکم کہہ دیا اٹھ کر کے مسجد کے باہر چلے گیا مسلمان. باہر جا کر کے شیطانیت میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا لیکن مسجد میں نہیں بیٹھے گا مسلمان. کیسے ہوگا دوست؟ آئیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا کیسے بلند موج مظاہرہ کر کے اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کے اندر ایک مشعل راہ بن کر کے، ایک بہترین رہنما مدبر بن کر کے، ایک خدمت گزار بن کر کے میرے نبی نے ساری دنیا کو سمجھایا کہ جب کبھی تمہارے درمیان میں حالات خراب ہو جائے تم میرے اخلاق کو معاشرے میں پھیلا دو، میرے اخلاق کو تم دنیا کے اندر بتا دو، میرے اخلاق کا تم مظاہرہ کرو، انشاءاللہ تعالی دشمن بھی تمہارے قدم چومنے لگ جائے گا. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ سب سے بڑی بد اخلاق قوم مسلمان بن بیٹھی ہے آج. مکے کا دور، ہر طرف بربریت، مسلمان کہلانا جرم، دہشت گردی کا یہ عالم کہ انسان لرز رہا ہے انسانیت سے، مسلمان تھر کانپ رہے ہیں، نبی سجدے میں دعا کر رہے ہیں ہماری لاج بچائے اللہ، اسلام کو بچائے اللہ. وقت گزر رہا ہے، حالات تنگ کیے جا رہے ہیں، کھانا پینا بند کیا جا رہا ہے، جہاں دیکھو نبی کے سر میں ریت بھر دی جا رہی ہے، کبھی پتھروں کے سے نبی کے چہرے مبارک پر مارا جا رہا ہے، تو کہیں پر سمیہ کی شرمگاہ میں برچھی ماری جا رہی ہے، کہیں عمار کو 2 اونٹوں کے درمیان میں چیرا جا رہا ہے، کہیں خباب بن ارت کو جو ہے نا آگ کے شولوں میں ڈال کر بھنا جا رہا ہے، کبھی جو ہے میرے بلال کو گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کبھی ابو بکر کی پسلیاں توڑی جا رہی ہے. ایک دہشت گردی کا ماحول تھا. اور دہشت گرد کس کو کہا گیا ہے؟ جو اسلام میں ہوتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، جو اسلام کے باہر ہوتا ہے وہ دہشت گرد کہلانے کا حقدار ہے. لیکن آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والے کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. پتہ نہیں یہ سازش کہاں سے آئی، کس نے یہ جملے کسے، یہ کہاں سے اٹھ کر کے جملے آئے اور مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنے لگے. انہی ماحول کے اندر میرے اور آپ کے آقا نے وہ درس دیا اس انسانیت کو. ایک راستے سے میرا نبی گزر رہا ہے، ایک بوڑھی عورت جس کی آنکھوں کی روشنی بھی ٹمٹمانے لگی تھی، اپنا ساز و سامان گھر کا سامان لے کر ایک کنارے بیٹھی ہوئی ہے راستے کے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہوئے بوڑھی عورت کو دیکھا، قریب چلے گئے. کون؟ جاننے والی نہیں تھی، دشمن تھی اسلام کی. اسلام کی دشمنی جس کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، لیکن کسی نے اس کے قریب ہو کر اسلام کیا ہے نہیں بتایا تھا، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. غور کرو ان واقعات کے اندر سے تم کو نصیحت کیا لینا ہے دوستو. میرا نبی جا رہا ہے، عورت پوٹلیاں بن کر بیٹھی ہے. میرے نبی قریب چلے گئے، کہا بوڑھی ماں بتا کدھر جانا ہے؟ ایسا راستے میں بیٹھ گئی ہے. بوڑھی نے کہا کیا بتاؤں بیٹا، ایک آدمی محمد نام کا اس شہر میں آیا ہوا ہے. جب سے وہ آدمی جنم لیا ہے، جب سے اس آدمی نے ایک اللہ کو ماننے کا نعرہ بلند کیا ہے، ہمارے تو خاندانی ٹوٹنے لگے، ہمارے معاشرے میں امن ختم ہونے لگا، ہم ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہے. میں خوف کھا رہی ہوں کہیں شہر پر عذاب نہ آ جائے، لہذا شہر چھوڑ کر جانے والی ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ کہاں جانا ہے، میں تمہیں پہنچا دوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پوٹلیوں کو اپنے سر پر اپنے کاندھے پر رکھ لیا. بوڑھیا کوئی نہیں، رشتے میں بھی نہیں لگتی، جان پہچان کی بھی نہیں، پوٹلیوں کو رکھ لیا. بوڑھی ہاتھ پکڑ لی، کہا چلو ماں تم کو میں پہنچا کر آتا ہوں. چاہے چل رہے ہیں دھیرے دھیرے، کشا با کشا بوڑھیا قدم اٹھا رہی ہے نازک نازک. اللہ کے نبی اس بوڑھیا کا ساتھ دے رہے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے وہ بوڑھیا کوس رہی ہے، مسلمانوں کو کوس رہی ہے، اسلام کو کوس رہی ہے، نبی کو کوس رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے ہیں. جب ایک مقام تک پہنچ گئے، بڑھیا نے کہا بیٹا میں کہاں تک آئی ہوں؟ اللہ کے نبی نے نشاندہی کر کے بتا دی. کہا کہ ہاں پیچھا چھوٹا اس آدمی سے جو
اس معاشرے کا ذلیل ترین انسان ہے جو بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہے، میں خوف کھا کر نکل گئی، اب تو میری جان بچ جائے گی، لہٰذا تم میرا ساز و سامان یہاں رکھ دو اور یہاں سے تم واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے وہ سامان کو رکھ دیا، سامان کو رکھا تھا، واپس ہو رہے تھے، 2-4 قدم ڈالا تھا، اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، بیٹا ذرا قریب تو آنا۔ میرے اولاد کیا خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب قریب آ گئے بڑھیا نے کہا بیٹا ذرا بیٹھ بھی جا۔ اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹا وہاں سے نکل کر یہاں تک آ گئے، ساری باتیں میں نے ہی کی ہے، ارے یہ تو بتا تو کون ہے آخر؟ تو نے کوئی میری بات کا جواب نہیں دیا، تو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پلٹ کر ایک الفاظ نہیں کہا، میرے بچے تو بتا دے تو کون ہے آخر، میں جاننا چاہتی ہوں تیرے بارے میں۔ اللہ اکبر دوست، یہ اخلاق اگر میرے اور آپ کے پیدا ہو جائیں گے بڑی تکلیف ہو رہی ہے دوست۔ آج اسلام بدنام ہو رہا ہے، اخبارات کی سرخیاں بن رہا ہے، ٹی وی چینلوں پر بتایا جا رہا ہے میرے نبی کے سارے کارناموں کو پیروں تلے کچل دیا جا رہا ہے۔ دوست اٹھو یار، اللہ کے لیے اٹھو، اللہ کے اسلام کے لیے، قانون کے لیے اٹھو یار، چھوڑو تجارت کاروبار کے لیے تم وقت اگر نہیں نکالو گے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے روزی کی بارش کر دے گا۔ دوست تم اٹھو تو صحیح یار، تم آؤ اسلام کے قریب۔ میرے آقا نے پلٹ کر جواب دیا ہے میری ماں، تو جس شخصیت سے بچنے کے لیے، جس اسلام سے بھاگنے کے لیے تو جو آ رہی ہے، تو شخصیت کے بارے میں تیرا گمان ہے، اے میری ماں وہ محمد میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے آقا کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا تھا، بڑھیا نے کہا ہے محمد تو بڑا بہترین آدمی ہے، لوگوں نے تیرے بارے میں میرے خلاف میں بھڑکا دیا ہے، میرے کانوں میں تیرے خلاف میں غلط باتوں کو ڈال دیا ہے، میں نے لوگوں کی باتوں میں سن کر تجھ کو برا کہا ہے، اے میرے بچے ہاتھ لا، مجھے بھی اسلام قبول کروا دے، مسلمان سب سے اچھا ہوتا ہے۔ آج ہے کوئی اسلام کو بولنے والا، اچھا ہے کہنے والا ہے کوئی؟ تم خود اپنے اسلام کو نہیں پہچانتے، تم خود اپنے اسلام کا پرچار نہیں کرتے، تم خود لوگوں کے سامنے اسلام میرے نبی یہ ہے، میرا خدا یہ ہے، میرے قرآن یہ ہے، میرا اسلام یہ ہے، میں یہ سیکھتا ہوں، یہ تم نہیں بتلاتے۔ اللہ کے گھروں سے امن و شانتی پھیلتی ہے، مدرسوں سے امن و شانتی پھیلتی ہے، مدرسوں سے علماء نکلتے ہیں، حفاظ نکلتے ہیں، قوم کے خدمت گزار نکلتے ہیں، تم یہ نہیں بتاتے معاشرے میں وہ بیچارہ غیر مسلم بیٹھا بیٹھا کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں، جس کو اسلام نہیں معلوم ہے۔ تمہاری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تم ایک مرتبہ اس سے مل کر کے دیکھو بھائی، ہمارا مذہب اسلام کے خلاف، اسلام کا ہے، ہم انسانیت کے خلاف میں نہیں ہیں، ہماری قرآن یہ نہیں سکھاتی، ہمارے قرآن میں تو یہ لکھا ہے، اللہ رب العزت ہمارے نبی کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی ناحق کے کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ساری انسانیت کو قتل کرنے کا عذاب دے گا۔ دنیا کی ہے کوئی کتاب ایسی؟ انشاءاللہ العزیز بائبل کھول کے دیکھ لینا، یہ الفاظ کہیں نہیں ملیں گے تمہیں۔ رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا کھول کر دیکھ لینا، کہیں نہیں ملیں گے تمہیں الفاظ۔ ایک کتاب ہے لوگوں کے درمیان میں، قرآن مجید، جو ساری انسانیت کی فکر میں نازل کی گئی ہے، لیکن اس کتاب پر میں اور آپ ظالمانہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ دوست ظالم ہے میں اور آپ۔ ایسے کتنے میرے نوجوان ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں جمعے کا خطبہ سننے کے لیے، اگر ان سے جمعے کے بعد پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ میرے بھائی کا تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے تو کیا جواب دے گا؟ میری ماں بہنوں سے اگر پوچھ لیا جائے گا تم کو آتا ہے قرآن پڑھنے تو کیا جواب دے گی میری ماں بہنیں؟ کہے گی کہ اب تو کیا ہے، عمر ہو گئی ہے، بیوی بچے ہو گئے ہیں، ناتے نواسے ہو گئے، اب کیا قرآن پڑھنا، کیا سیکھنا، جو آتا ہے پڑھ لو، جو نہیں آتا ہے چھوڑ دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاس باللہ۔ مردوں میں بھی یہی عادت، عورتوں میں بھی یہی عادت۔ تم کو فکر ہے 10 بجے روز کارخانہ کھولنے کی، ایک کاریگر کو، ایک کام والے کو تم ذمہ داری دے چکے کہ ٹھیک 10 بجے میرا کارخانہ کھلنا ہے،
میری آفس کھلنا ہے، میری تجارت کاروبار شروع ہونا ہے، اگر وہ مزدور آپ کا کام کرنے والا آپ کے اشارے پر کام نہ کرتے ہوئے 10 بجے کی بجائے 10:30 کو دکان کھول رہا ہے، 10:30 کو تجارت کاروبار شروع کر رہا ہے، اور اس کی اطلاع آپ کو مل جائے کہ دیکھو بھائی آپ تو 10 بجے کھولنے کا اس سے معاہدہ کر چکے ہو، لیکن یہ آپ کا نوکر یہ کام کرنے والا 10:30 بجے جو ہے نا آپ کی دکان کھول رہا ہے، کارخانہ کھول رہا ہے، تو کیا اس سے خوش ہوں گے آپ؟ نہیں، اس سے کہیں گے کہ تنخواہ تو پوری لیتا ہے، کام چوری کا کرتا ہے، تنخواہ تو پوری لیتا ہے، تنخواہ میں کوئی کٹوتی نہیں، ڈمے مارتا ہوں تب بھی نہیں کاٹتا، لیکن کام تو پورا نہیں کرتا، تو کام چور ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت میرے نبی کے قلب اطہر پر اسلام کو مکمل کرنے کی بات کی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم، اللہ اکبر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج کے دن تمہارے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد تم کو آرڈر دیا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، اسلام کی تبلیغ کیا کرو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو مت مانو، سال میں 1 مرتبہ روزے رکھو، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ نکالو، اللہ نے مال دیا ہے زندگی میں 1 مرتبہ حج کرو، یہ آرڈر تھا رب العالمین کی طرف سے۔ لیکن آج میں اور آپ کام چور ہیں، کام چور، اور جنت میں جانے کا پورا ارادہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ ہم سوچتے ہیں کہ مجھے مکمل جنت مل جائے، کوئی جہنم نہ چھوئے، جہنم کی بھانپ نہ چھوئے، جہنم کی آگ نہ چھوئے، اے اللہ جنت میں ڈال دے، جنت میں۔ کام چور کو جنت تھوڑے ملنے والی ہے۔ آج میں اور آپ کام چور ہیں، جس کی وجہ سے ایک آدمی مورتی کے سامنے سر جھکانے والا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا، شرمگاہ پر پانی نہ ڈالنے والا، جس کے پاس اللہ کی، قرآن کی، مسلمان کی، نبی کی پہچان نہیں، آج وہ کہہ رہا ہے بانگے درا کہ 2021 تک ہم تمام کے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو بنا ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، زندہ دلیری کی بات تو دیکھو۔ اور تم کسی کو، پڑوسی کو اسلام نہیں سمجھا سکتے۔ تم کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا زندگی ہے تمہاری؟ کس سمت میں جا رہے ہو تم؟ کس طرف قدم اٹھا رہے ہو تم؟ وہ نبی کے اسلام پر بدگمانی کا داغ لگ رہا ہے، وہ نبی کے اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے، وہ نبی کا اسلام بدنام ہو رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ بس تماش بین بنا بیٹھا ہے۔ کیسے دوست، کیا زندگی ہے میری اور آپ کی؟ ذرا سوچو تم، اللہ کی قسم، دل پر ہاتھ رکھ کر کے کبھی سوچو تم کہ ایک دن 24 گھنٹے کے اندر میں کتنے غیر مسلموں کے پاس اسلام کو پہنچایا ہوں گا؟ پہنچایا؟ خابص بن کے بیٹھے ہو تم، یہ میرا ہے، نعوذ باللہ۔ جو مسلمان یہ کہے اسلام صرف میرا ہے، اللہ صرف میرا ہے، نبی صرف میرا ہے، قرآن صرف میرا ہے، گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو نہیں پہچانا وہ اسلام کو، جس کی بنیاد پر وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر کے اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ آج شدید ضرورت ہے میرے دوست، آج شدید ضرورت ہے ان حالات کے اندر میرے اور آپ کے اٹھ کے کھڑے رہنے کی، اسلام کو سیکھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، نبی کی سیرت جاننے کی، پھر انسانیت کے سامنے پہنچانے کی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بوڑھی عورت نے اسلام کو قبول کر لیا، جن کے ہاتھ پر اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر سجدے کی حالت میں ہیں، انسانیت کی فکر میں اپنی زبان کو کھولے ہوئے ہیں، مکمل لو اللہ کے طرف لگی ہوئی ہے، دنیا سے رشتہ کاٹ چکے ہیں۔ ابو جہل اس سرزمین کا سب سے بڑا دہشت گرد، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، کچھ نوجوان لڑکوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ رسی لاؤ۔ رسی کو اللہ کے نبی کے گلے کے نیچے سے لیا اور پھندا بنا دیا، اور 2 نوجوانوں سے کہا ایک ادھر سے کھینچے ایک ادھر سے کھینچے۔ 2 نوجوان طاقتور میرے نبی سجدے کی حالت میں ہیں، دونوں مل کر کے کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا پھندا تنگ ہونے لگا، گلا دبنے لگا،
زبان باہر نکلنے لگی، آنکھیں پھترا جانے لگی۔ اللہ کے نبی سمجھتے ہیں کہ اب میری جان کرنے کا وقت آ گیا، میں ختم ہو جانے والا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، آ کر کے دشمنوں سے پیچھا چھڑایا اور کہا کہ کیوں میرے باپ سے دشمنی کرتے ہو، اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر، نبوت کی گردن کے اوپر رسی کے داغ پڑ گئے، زخم آ گیا۔ فوراً وہ زخموں کو دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہاتھ نیلو آسمان کی طرف کر کے کہتی ہے، اے اللہ بچا لے میرے باپ کو دشمنوں سے، انہیں ہلاک و برباد کر دے جو میرے باپ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مالک حوض کوثر، محسن انسانیت کے کان میں جب یہ الفاظ گونج کر آتے ہیں، میرے نبی آنکھیں کھولتے ہیں، اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے کی طرف لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹی تو نے جو الفاظ اختیار کیے اسے واپس لے، اس لیے کہ یہ میرے رتبے اور میرے مقام کو نہیں جانتے، اسی لیے میری مخالفت کر رہے ہیں۔ کل کو یہ لوگ میرے مقام و میرے مرتبے کو جان لیں گے۔ اور سن، دنیا میں ہم کسی کو بد دعا دینے کے لیے نہیں آئے، راہ راست بتانے کے لیے آئے۔ ہاں کس کو سنائے دوست، کس کو سنائے یہ باتیں، کس کو سنائے بتاؤ؟ کسی پتھر پہاڑ کو سنائے، کسی جھاڑ آگ کو سنائے، کسی درندوں کو سنائے، کسی زہریلے جانوروں کو سنائے جو سننے کے قابل نہیں ہے؟ ارے اللہ تو تمہیں دیکھتا، بولتا، سنتا، جاگتا بنایا ہے۔ اللہ تمہیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تمہیں قرآن دی ہے، اللہ تمہیں نبی دیا ہے، اللہ تمہیں پہچان دی ہے مسلمان ہونے کی، لیکن اس کے باوجود تمہارا کام کیا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو معاشرے میں پھیلانے دو قدم آگے رہو گے۔ اسلام کے جاننے اور ماننے کی بات آئی تو کہو گے بھائی مجھے تو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنے واقعات آپ کے سامنے بتائیں دوست، ہم جب اسلام کا کام چھوڑ دیے، اسلام بتانا چھوڑ دیے، اسلام سمجھانا چھوڑ دیا، تو معاشرے کے اندر بد نظمی پھیلنا شروع ہوئی، گمان پیدا شروع ہوا، اسلام کے خلاف زبان قلم اٹھنے لگی۔ کب؟ جب میں اور آپ اسلام سے کورے ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے میں اور آپ، تب ساری سازشیں کام کرنے لگی۔ ذرا غور کرو تم، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون جو ہے قاتل بنا دیا گیا، خون کا پیاسا بنا دیا گیا۔ یہ سارے حرکات کیوں پیدا ہوئے دوست؟ کیوں پیدا ہوئے؟ ہیروشیما کی سرزمین آج بھی لرز رہی ہے، اس کو کوئی دہشت گرد نہیں بولتا، بولا کبھی؟ ناگاساکی کا بم آج بھی وہ آوازیں، وہ آج بھی محسوس کی جاتی ہے، وہاں کی انسانیت آج بھی لنگڑے لولے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس ملک کو کبھی دہشت گرد کہا گیا؟ نہیں۔ گجرات کی سرزمین سے آج بھی مسلمان کے خون کی بو آتی ہے، کیا اس کو دہشت گرد کہا گیا کبھی؟ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں پوچھنے کی طاقت نہیں رہی، تمہاری کمر میں دم ختم ہو گیا، تم نڈھال ہو گئے، تمہاری پنڈلیوں کا گد ختم ہو گیا، تمہارے دماغ کی سوچ سمجھ کی صلاحیتیں سلب ہو گئی، تم مفاد پرست بن گئے، تم جھوٹے بن گئے، تم دنیا سے محبت کرنے والے بن گئے، تم موت سے ڈرنے والے بن گئے، تبھی تو یہ سارے حالات دنیا میں پیدا کیے جانے لگے۔ جتنے حالات دھماکے ہندوستان کی سرزمین پر ہوئے، چاہے وہ حیدرآباد کی سرزمین ہو، چاہے اجمیر کی سرزمین ہو، چاہے مالیگاؤں کے دھماکے ہو، آج کے اخبارات کبھی پڑھ بھی لیا کرو یار، کبھی دیکھو یار، کبھی نیوز دیکھ لو یار، کبھی روز اخبار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ اردو اخبارات مت پڑھو، ذرا کم پڑھو، تیلگو اور انگلش اخبارات جس کو آتا ہے پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، اس لیے کہ جو نیوز تیلگو اور انگلش اخبار میں آتی ہے وہ اردو اخبار میں تم کو نہیں ملے گی۔ اردو اخبار کو صرف میرے محلے کی نیوز ملے گی، انگلش اور تیلگو اخبار میں تم کو انٹرنیشنل نیوز ملے گی۔ جتنے بچوں کو پکڑ کر لے گئی تھی پولیس، جتنے دھماکوں میں ملوث کی گئی تھی پولیس، لے جا کر جو ٹارچر کیا تھا، آج الحمدللہ وہاں کی عدالتیں باعزت بری کر کے مسلمانوں کے درمیان میں بھیج رہی ہیں۔ کیا مجرم کو باعزت بری کیا جاتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے دوست۔ پتہ یہ چلا کچھ سازشیں ہیں
جو مسلمانوں کے خلاف میں کام کر رہی ہیں، کچھ سازشیں ہیں جو اسلام کے خلاف میں کام کر رہی ہیں، کچھ سازشیں ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور میں اور آپ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ماحول بنتا جا رہا ہے دہشت کا، اسلام موجود ہو اور دہشت کا بھی ماحول ہو۔ میں اس وقت کے واقعات آپ کے سامنے سنا رہا تھا جس وقت اسلام ابھی سرزمین پر نہیں پھیلا تھا۔ اس وقت ابو جہل جیسا دہشت گرد، ابو سفیان جیسا دہشت گرد، ولید بن مغیرہ جیسا دہشت گرد، نضر بن حارث جیسا دہشت گرد، اخنس بن شریق جیسا دہشت گرد، ہندا جیسی دہشت گرد جنم لیے تھے اسلام کو میٹنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا منظور تھا دشمنوں کو پسپا کرنا، اسلام کو بلند کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسلام کو طاقت بخشی، اسلام کو طاقت دیا اور دشمن پسپا ہو گیا، اور ایک وقت آ گیا، تاریخ دانوں نے تاریخ کو لکھا کہ اب اسلام کا کام مکمل ہو گیا، صحابہ کرام کی جماعتیں چلنے لگی، خلفائے راشدین کا دور آ گیا، میرے اور آپ کا بہترین خلیفہ عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے۔ دنیا نے اس منظر کو دیکھا، دریائے فرات کے کنارے شیر آ کر پانی پی رہا ہے، دریا کے کنارے سے تو اس کے پہلو میں آ کر ایک بکری پانی پی رہی ہے۔ شیر کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ناحق بکری پہ حملہ کر دے، کیونکہ شیر کو معلوم تھا جو شیر کے اوپر حکمرانی کرنے والا ہے وہ اسلام کو جو ہے نا پسپا، عثمان کو اسلام کو جو ہے نا بلندی پر لا دیا ہے، اسلام کے چاہنے والے زندہ ہیں۔ تاریخ نے اس منظر کو بھی دیکھا یارو کہ اسی سرزمین کے کنارے ادھر عمر بن خطاب کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ دن گزر جاتے ہیں، اسی دریائے فرات کے کنارے وہی شیر اور بکری جب پانی پینے کے لیے آئے تو شیر نے بکری پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ وہاں کے دیکھنے والوں نے کہا کہ اب عمر بن خطاب دنیا میں نہیں رہا، بے انصافی پھیلنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرو تم، ہمارے اسلاف کے کارنامے کیا تھے، ہمارے اسلاف نے اس دنیا کو کیا دیا ہے، اور تم کیا دے رہے ہو؟ گٹکا، سگریٹ، فلم، گانے، برہنہ پن، ایک ایک لڑکے کے ایک ایک چار چار لڑکیوں کے ساتھ تعلقات، بےہودہ پن، دوست کی شادی میں ناچنا، حرام کھانا، جہیز لینا، پینچوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا، داڑھیوں کو مونڈنا، مسجدیں خالی کرنا، بازاروں کو بھرنا، حرام کمانا، حرام کھلانا، حرام کھانا۔ ارے ہمارے اندر تو ساری بیماریاں، پورا سر سے لے کر پیر تک پورا جسم بیمار ہے دوست۔ کون سی چیز اثر کرنے والی ہے اس کے اوپر؟ مجھے بتاؤ آپ۔ ناممکن سی بات ہے دوست۔ ابھی جو حالات اخبارات کی سرخیوں میں آیا، معصوم بچوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، کیا قصور تھا ان کا؟ کیا بگاڑا تھا انہوں نے؟ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان امہ سب سے پہلے کھڑی ہونی تھی۔ میں فخر کروں گا ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں کے اوپر جو اسلام تو نہیں جانتے لیکن پڑوسی ملک کے اس حادثے کے اندر، ہندوستان کے اندر بے شمار ریاستوں میں کینڈل جلوس غیر مسلموں نے نکالا، مسلمان تماشبین بنا بیٹھا ہوا ہے۔ کیا تم کو معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں لوگوں کو؟ میں کیسے ان کے بارے میں دعا کروں؟ کیسے ان سے پناہ مانگوں؟ کیسے خاتمے کی دعا کروں؟ کیسے بچوں کو جنت دلانے کی دعا کروں اللہ سے؟ تم نے کیا ہے دوست؟ کیا ہے؟ نہیں۔ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بچپن میں ماں باپ کی گود میں کھیلنا، بڑے ہو کے ماں باپ کو لات مارنا، وہی ماں باپ محبت سے تمہاری شادی کر دینا، اولاد پیدا کرنا، جورو بچوں کو لے کے الگ چلے جانا، بوڑھے ماں باپ ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ دینا، پھر آگے جائیداد پہ قابض ہو جانا۔ تمہارا کام تو اتنا ہی ہے۔ تمہارا کام اس سے زیادہ کچھ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارا کام، بس تمہارا کام اتنا ہی ہے۔ تم نے نہ نبی کو سمجھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ نماز کو سمجھا، نہ اسلام کو سمجھا، نہ شریعت کو سمجھا، تم نے کسی کو نہیں سمجھا دوست۔ تم سمجھا تو صرف اپنے نفس کو سمجھا، تم نے اچھے کپڑوں کو سمجھا، اچھی بریانی کو سمجھا، اچھے کھانوں کو سمجھا، دوست کی شادی میں ولیمے کے ہار میں ناچنے کو سمجھا۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ غور کرو، سوچو کبھی اکیلے میں بیٹھ کر دوست، اتنا زندہ دلیری کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں، یہاں سے یاد رکھو، میں نے تم سے بار بار ان باتوں کو کہا ہے، تم سن کر کے چلے جاتے ہو، کہنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے تم کو اس کا علم بھی نہیں ہے ذرا بھی۔ بہت بڑے جگر کی بات ہے کہ ہمارے اوپر کے اسپیکر سے اتنی ساری زندہ دلیری کی گفتگو میں کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ قوم کم سے کم جاگ جائے گی، یہ قوم کھڑی ہو جائے گی، یہ قوم کے اندر شعور پیدا ہوگا، یہ قوم اسلام کی چاہنے والی ہوگی، یہ نوجوان اسلام کا کام کرنے والے بنیں گے، یہ قوم
نبی کو چاہنے والی ہوگی، یہ قوم پڑوسی کی خدمت کرنے والی ہوگی، یہ قوم غیر مسلموں تک اسلام کے پہنچانے والی ہوگی، اسی کے تحت ناچیز کوشش کرتا ہوا ساری باتوں کو تمہارے سامنے رکھتا ہے، اور تمہارے اندر اللہ نے ایسی اہمیت دی ہے کہ آج جمعے کو دیکھتے ہوئے مسجد کی شکل تو اس کی خیر خیریت کے لیے پھر جمعہ ہی آنا ہے۔ میں اس لیے یاد دلاتا ہوں دوست، محلے کی جو مساجد ہوتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، یہ مسجد محلے کی نہیں ہے تمہارے، یہ مسجد مکمل غیر مسلموں کے علاقے کی مسجد ہے، یہاں تمہارا آنا بے حد ضروری ہے، تمہارا یہاں کے سر جھکانا ضروری ہے۔ اگر تم 15 منٹ کے بجائے اگر آدھا گھنٹہ ایک نماز کے لیے اس مسجد کے لیے خرچ کرو گے تو میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تمہاری نیکیوں میں زیادتی بھی کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن کب ہوگا سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کئی دفعہ تم لوگوں کو میں نے سمجھایا کہ بھئی عام دنوں میں آؤ، مسجد کو بھر دو، مسجدوں میں سجدے کرو، ہم انتظار کرتے ہیں، اذان کے بعد انتظار ہوتا ہے، آئیے کوئی مصلی، 4 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 5 آدمی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے دن اتنی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اللہ سے یہ دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ 8 دن تک جمعہ ہی کر دے تاکہ کم سے کم یہ قوم آنے والی تو بن جائے۔ لہذا عزیزان محترم، ان حالات پہ نظر رکھنا ہے، ان واقعات پہ نظر رکھنا ہے، جو میڈیا بتا رہی ہے وہ کہاں تک درست ہے نہیں ہے، اس کو معلوم کرنا ہے اور پھر اس کا جواب تلاش کر کے ساری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ اسلام کو چاہنے والا بنا، نبی کو چاہنے والا بنا، قرآن کو چاہنے والا بنا، رب کو چاہنے والا بنا، تیری بارگاہ میں سر کو جھکانے والا بنا، دنیا کی محبت دل سے ختم کر دے، آخرت کا خوف ہمارے سینوں میں بسا دے، ایک دوسرے کی محبت ایک دوسرے کے سینوں میں بسا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔